کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے, سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں, تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں, چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں, امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا, نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی. ایسا کہہ رہا ہوں, نیچے بھی سارے انہی کے مکھنچو اندھے مقلد کہہ رہے ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عثمان 3 کو, سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں. ایک سند پر بھی غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا, وہ تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1-2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا, اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں, وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں, دیوبندی ایسا کرتے ہیں, فلانا ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو, مذہب کے نام پہ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط بیانی ہے, قرآن حدیث میں بھی 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ 3 کی. سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے, سب ایک ہی رزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں, ابھی مستند خبر نہیں ہے, لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا 22 میں آیا؟ بولو. سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا, 45 سوری, تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے, وہ 2-4 سال نکال لیں آپ, اس سے لے کر اب تک 3 کتنی تھیں؟ 3 تھیں. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے 3 کو 1 کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو, یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو, اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا, وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت, جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی, سعودیہ کی حکومت سعودیہ, یو اے کی حکومت, ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے, کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے, یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تو وہ تحریف ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو 1 کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریفیں کی, طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جب طلاق ہوتی ہے گھر اجڑتا ہے, لہٰذا سب سے طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹے نہیں.
قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے رکھو.